أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 اور اس سے آگے کا ذکر ہے۔ یہ کیا ہوا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، حالانکہ تم اس سے دگنی مصیبت جو ہے وہ پہلے پہنچا چکے تھے۔ کیا ہوا تمہیں جو ایک مصیبت پہنچی ہے؟ تم تو اس سے بھی دگنی مصیبت کافروں کو پہلے پہنچا چکے تھے۔ قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، پھر بھی تم نے کہا کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، تو آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری ہی طرف سے آئی ہے، تمہاری ہی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جنگ بدر کے اندر مسلمانوں نے 70 مشرکوں کو قتل کیا تھا اور 70 مشرک مسلمانوں نے گرفتار کر لیے تھے۔ جنگ بدر جس کا ہم پہلے ذکر پڑھ رہے ہیں، ذکر گزر چکا ہے، اس کے بعد بڑا تفصیل سے غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے، پچھلی بے شمار درجنوں آیات سے بھی مثال۔ تو جنگ بدر میں مسلمانوں نے 70 مشرکوں کو، کافروں کو قتل کیا اور 70 کو ہی گرفتار کر لیا تھا۔ اچھا، اب جب جنگ احد میں 70 مسلمان شہید کر دیے گئے، 70 مسلمان شہید ہوئے، تو اب بعض مسلمان کہنے لگے کہ ہم پر یہ مصیبت کیسے ٹوٹ پڑی؟ اور اس وقت جو بھی مسلمان تھے وہ صحابہ کرام ہی تھے کم و بیش۔ تو اب بعض مسلمان کہنے لگے کہ ہم پر یہ کیسے مصیبت ٹوٹ پڑی؟ اب جب جنگ احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے، ہم پر یہ مصیبت کیسے ٹوٹ پڑی جو ان سی ہے؟ حالانکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے مقابلے پر کون ہے؟ کافر یا مشرک۔ اور پھر یہی نہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں، بلکہ ہمارے اندر تو اللہ کا نبی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں، جن کے اوپر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تو پھر ہم پر یہ وحی، یہ مصیبت جو ان سی یہ کیوں نازل ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے نبی، آپ ذرا ان کو یہ کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، یہ مصیبت تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اگر تم میری حکم عدولی کر کے احد پہاڑ سے ہٹتے نہ، تم نے میری حکم عدولی کی، جو احد کا پہاڑ تھا جہاں میں نے بٹھایا تھا تمہیں، تم وہاں سے ہٹ گئے اور مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے مال غنیمت کے اوپر ٹوٹ پڑے، تو یہ مصیبت تو تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے جن سی، تم نے میرا کہا نہیں مانا۔ جہاں
میں نے تمہیں بٹھایا تھا وہاں تم بیٹھے نہیں، اس لیے یہ مصیبت تمہارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے، تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے جو اب تم پر مصیبت ٹوٹی ہے اس کے بعد جنسی ہے۔ تو اب یہ کیا بات کرتے ہو کہ ہم مسلمان تھے، پھر ہم میں اللہ کا نبی بھی موجود تھا جن پر وحی نازل ہوتی تھی، تو ہم پر یہ مصیبت کہاں سے ٹوٹ پڑی؟ تو تم دیکھو تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جہاں پر بٹھایا تھا تم تو وہاں پر بیٹھے ہی نہیں، تم وہاں سے اٹھ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو تمہاری اس تقصیر پر درگزر کرے جو تم نے کی یہاں پر، اور اگر چاہے تو وہ تمہیں سزا دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف کر دے، اور چاہے تو فضل اور احسان کرے تم پر، اور چاہے تو پھر وہ مالک ہے ہر چیز کا، تم سے انتقام بھی لے۔ اس لیے یہ بات مت کرو کہ یہ کیا ہوا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، حالانکہ تم اس سے دگنی مصیبت، تم یہ تو دیکھو کہ اس سے پہلے تم کافروں کو اس سے زیادہ بڑی مصیبت میں مبتلا کر چکی ہو۔ تم نے بھی تو جنگ بدر میں 70 ان کے بندے قتل کیے تھے اور 70 بندوں کو گرفتار کیا تھا، اور اب تمہارے 70 بندے شہید کر دیے گئے جنگ احد کے اندر، غزوہ احد میں، تو اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ پاک نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ مصیبت تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، کہ جہاں پر تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تھا تم وہاں پر بیٹھے نہیں، اس لیے یہ مصیبت تم پر نازل کی گئی ہے جنسی ہے۔ آگے فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اچھا، دو فریقوں کے مقابلے کے دن تم پر جو مصیبت آئی تھی تو وہ اللہ کے حکم سے ہی تھی، اور اس لیے کہ اللہ مومنوں کو متمیز کر دے۔ ایک اس میں حکمت جو تھی، حکمت کی جو بات تھی کہ جس دن کفر اور اسلام کے دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تھے، تو اس دن جو مسلمان شہید ہوئے اور جو مسلمان زخمی ہوئے، اصل میں تو وہ سب اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق ہی ہوا تھا، اللہ کی مشیت کے مطابق ہوا تھا، اور مگر اس میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، وہ تو جو ہوا سو ہوا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر عمل نہیں کیا، بات نہیں مانی، وہاں نہیں بیٹھے رہے، اور اٹھ کر وہاں سے مال غنیمت کو پکڑنے کے لیے مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دوڑ پڑے جو ان سے، وہ تو سب ٹھیک ہے، اور اس کا پھر جو آگے سے ری ایکشن آیا، یا اس کا پھر آگے سے جو ان کو جو گرفت ہوئی، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے سارا، وہ ہم تفصیل سے پیچھے تفسیر کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، مگر ایک اس میں حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ بھی تھی کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، گو کہ سارا کچھ ہو اس کی قضاء و قدر کے مطابق ہی رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ چیز بتا دے تاکہ ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ ان میں جو اصل جو مسلمان ہیں وہ کون ہیں اور ان میں منافق کون ہیں، کیونکہ منافق مسلمانوں کا بھیس بدل کر بیٹھے ہوتے تھے۔ تو یہ وقت اس وقت کی یہ بہت ضرورت تھی کہ اب منافقوں کو وہ ڈسکلوز کر دیا جائے کہ منافق کون ہے جنسی اس میں۔ تو جن منافقوں نے اپنے نفاق پر ظاہری اسلام کا پردہ ڈالا ہوا تھا، وہ پردہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا اور ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا، ان کے کہ یہ اصل میں منافق لوگ ہیں جو منافقت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اچھا، آگے فرمایا
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور تاکہ اللہ منافقوں کو الگ کر دے۔ پہلے تو بتا دیا کہ یہ تاکہ تم خود سمجھو کہ ان میں منافق کون ہیں، اور ان کے عمل سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان میں منافق کون ہے۔ اب یہ جو یہاں معاملہ پیش آیا اس جنگ کے دوران جن سے، اچھا تاکہ اچھا اب آگے فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو الگ کر دے، اور ان سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، آؤ نا اللہ کے راستے میں ہمارے ساتھ جنگ کرو، یا پھر اپنے شہر کا دفاع کرو، رہتے تو تم بھی مدینہ طیبہ میں ہی ہو نا، اپنے شہر کا دفاع کرو۔ تو اب انہوں نے کیا کہا، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ، تو انہوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، یعنی اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ کرتے۔ اب یہیں سے مسلمانوں کو شک تو پڑ ہی گیا، بعد میں یقین بھی ہو گیا، اور پھر وہ ظاہر بھی ہو گئے کہ منافق یہی کی، تو ہم جنگ کرتے۔ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ جنگ ہوگی، اگر ہم جانتے، یعنی اگر ہمیں یقین ہوتا جنگ ہوگی تو ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ کرتے۔ اور اس دن وہ ایمان کی بنسبت کفر کے بہت زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں تھی ہی نہیں، زبان سے ایسی بات کہتے تھے جو بات ان کے دل میں نہیں تھی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ ان چیزوں کو زیادہ جاننے والا ہے جن کو وہ چھپاتے تھے۔ اب عبداللہ بن ابی اور اس کے وہ جو 300-400 ساتھی تھے، وہ جنگ احد والے دن جون سے لشکر اسلام میں تو وہ ساتھ آئے تھے نا، مگر عین جنگ احد والے دن انہوں نے کیا کیا کہ وہ 300-400 لوگ لشکر اسلام میں سے نکل گئے اور واپس چلے گئے۔ اچھا ان کے پیچھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہیں وہ ان کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ کیا کر رہی ہو، اور اپنے نبی کا ساتھ نہ چھوڑو۔ جس وقت جنگ آمنے سامنے، دونوں ایمان اور کفر کے لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئیں، جنگ کے اندر تم 300-400 بندہ لے کر تم واپس نکل رہی ہو، واپس جا رہی ہو۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا نہ کرو، اب جب ان کے ساتھ آئی ہو تب ان کے ساتھ جنگ بھی کرو، کافروں کے ساتھ جن سے، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو، تو کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو۔ تو اب عبداللہ بن ابی جو ہے، اب اس نے کہنے لگا نہیں، میرا خیال ہے کہ جنگ ہوگی نہیں۔ تو اچھا بھی اگر جنگ ہوگی نہیں تو پھر تمہیں جانے کی کیا ضرورت تھی، پھر تو بلکہ تمہیں اور ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے تھا۔ مگر وہ جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اب وقت آ گیا تھا کہ ان کے نفاق کو، کہ ان میں منافق کون ہے، اصل کون ہے اور نقل کون ہے، ان کو ظاہر کرنا تھا، وہ اب اس کا وقت تھا، وہ اللہ نے کر دیا۔ کہنے لگا میرا تو خیال ہے کہ جنگ ہوگی نہیں، تو اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ رہتے، اگر مجھے یقین ہوتا نا جنگ ہوگی تو میں تمہارے ساتھ ہی رہتا، مجھے جانے کی کیا ضرورت تھی، میں تمہارے ساتھ بیٹھتا۔ مگر میرا خیال ہے جنگ نہیں ہوگی، تو جب جنگ نہیں ہوگی چلو ہم واپس چلتے ہیں یار۔ تو ساتھ 300-400 بندہ بھی جب لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے، مسلمانوں کی جماعت کو توڑ کر 300-400 بندہ لے کر نکل گیا اس میں سے جن سے۔ تو اگر مجھے یقین ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے رہتے۔ اب یہ وہ نشانیاں تھیں جس سے
جو سمجھدار عقل مند جو تھے وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ساری منافقت ہے، یہ ساری منافقت ہے، یہ منافق ہیں۔ اب جب حضرت عبداللہ ان سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے دشمنوں جاؤ، ان قریب اللہ اپنے نبی کو تم سے یعنی مستغنی کر دے گا، اور وہ نبی کے ساتھ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور وہ شہید ہو گئے، اور وہی آئے تھے پہلے ان کو روکنے کے لیے۔ ان کا چلو تم نہ آؤ۔ اس نے کہا کہ اگر میرا خیال ہے جنگ نہیں ہوگی، اگر جنگ ہوتی تو میں ضرور رکتا، میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا رہتا۔ تو مگر انہوں نے حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ نے ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی کہ نہ کرو ایسے، اس وقت تم چھوڑ کر جا رہی ہو۔ اس نے کہا نہیں، میرا خیال ہے جنگ ہوگی نہیں تو کیا کرنا رہ کے، چلو واپس چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم اللہ کے دشمن ہو۔ خیر وہ واپس آئے، اور وہ پھر جب جنگ ہوئی اور تو وہ اسی جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے لڑتے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان منافقوں کا پردہ چاک کر دیا، ان منافقوں کو ظاہر کر دیا، اور جو لوگ ان کو مسلمان سمجھتے تھے ان پر ان کی منافقت کو ظاہر کر دیا کہ یہ دیکھو یہ منافق لوگ ہیں۔ اور جس دن ان کا حال ظاہر ہو گیا اور اس دن وہ ایمان کی بنسبت کفر کے بہت زیادہ نزدیک ہو چکے تھے یہ چیز، اور یہ منافق اپنی زبانوں سے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے اور اپنے کفر کو چھپاتے تھے، مگر یہ وقت تھا جب ان کے کفر کی حقیقت کو جو ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ یہ منافق ہیں کافر، مگر منافقت کے بھیس میں بنے مسلمانوں کے اندر بیٹھتی ہیں جو ان سے آگے فرمایا واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ ان چیزوں کو زیادہ جاننے والا ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فاضرعوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھ گئے جا کر، اور انہوں نے جو لوگ شہید ہوئے اب اس غزوے کے اندر، اس جنگ کے اندر، اب ان کے متعلق اپنے بھائیوں کے متعلق کہا کہ اگر یہ بھی ہمارا کہنا مان لیتے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ ساروں کو ہی لے کے واپس جائیں، کم و بیش، ماں سوائے جو خاص الخاص حضور کے لوگ ہیں انہوں نے تو جانا ہلنا ہی نہیں تھا اپنی جگہوں سے، بھلے جیسے مرضی طوفان اور جیسے مرضی آندیاں چلتی، انہوں نے جیسی مرضی ماریں پڑتی اور تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی، انہوں نے تو ہلنا ہی نہیں تھا۔ تو اب یہ خود تو بیٹھ رہے اور شہید ہونے والے اپنے بھائیوں کے متعلق، یہاں بھائیوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو ان کے رشتہ داروں، جو ان کے رشتے میں ان کے کہیں نہ کہیں سے بھائی لگتے تھے، یا قبیلے کے لحاظ سے کہیں نہ کہیں سے بھائی لگتے تھے، یا رشتے کے حساب سے بھائی لگتے تھے، مگر وہ ان کے کہنے کے اوپر واپس نہیں آئے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جنگ کی اور جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ تو اب ان کے متعلق کہنے لگے، یہ نہیں کہ وہ ان کو اپنا دینی بھائی سمجھتے تھے، اسلامی بھائی سمجھتے تھے، نہیں، یہ وہ رشتے ناتے جو تھے ان کے اس کے حساب سے وہ جو کہتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، تو اگر کاش یہ بھی ہمارے ساتھ آ جاتے تو یہ ہمارے بھائی جان سے ہیں، تو یہ قتل نہ کیے جاتے، مارے نہ جاتے۔ تو محبوب آپ فرمائیے کہ اگر تم سچے ہو تو جب تمہاری موت آئے تو تم اپنی موت کو بھی ٹال دینا۔ اگر تم سچے ہو تو محبوب آپ فرما دیں پھر جب تمہاری موت کا وقت آئے، اگر تم ان کی موت کو ٹال سکتے تھے کہ یہ تمہاری بات مان جاتے اور یہ تمہارے ساتھ آ جاتے تو ان کی موت بقول تمہارے ٹل جاتی، تو پھر جب تمہارا موت کا وقت آئے گا اپنی موت کو بھی ٹال کر دکھا دینا کہ موت کو کیسے ٹالا جاتا ہے جان سے۔ تو یہ جن منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی اور اس کے جو اصحاب جو جہاد میں
شامل نہیں ہوئے تھے اور شہر میں جا کر واپس بیٹھ گئے تھے، تو ان کے نسبی بھائی جن کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا یا ویسے رشتوں کے اندر وہ ان کے بھائی لگتے تھے، تو وہ جب جنگ احد میں شہید ہو گئے تو ان کے متعلق اب یہ منافق کہنے لگے کہ اگر ہمارے یہ پڑوسی بھائی کہہ لیں، یہ جو پڑوسی جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے شہر میں رہتے تھے، اگر یہ مدینے میں رہتے تو یہ قتل نہ کیے جاتے، اگر یہ مدینہ منورہ میں رہتے یہ قتل نہ کیے جاتے۔ اور ایک قول یہ کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے صحاب نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ لوگ جو قتل کر دیے گئے، اگر یہ بھی ہماری پیروی کر لیتے تو یہ جنگ میں نہ مارے جاتے۔ تو پہلے انہوں نے کہا کہ اگر یہ نکلتے ہی نہ جنگ سے، شہر سے نکلتے ہی نہ، شہر میں ہی بیٹھے رہتے، قتل نہ کیے جاتے، چلو نہیں تو پھر ہماری طرح یہ بھی واپس لوٹ آتے عین جنگ والے دن، تو یہ بھی نہ مارے جاتے، یہ زندہ رہتے جو ان سے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی محبوب، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو جب تمہارے اوپر موت آئے تو پھر تم اپنی موت کو ذرا ٹال کر دکھا دینا۔ جب موت کا وقت آ جائے جو اللہ نے ہر ایک کا وقت مقرر کیا ہے، اگر تم واقعی سچے ہو کہ یہ لوگ نہ جاتے یا مدینہ منورہ میں ہی بیٹھے رہتے یا ہمارے ساتھ واپس آ جاتے تو یہ قتل کر دیے جانے سے یہ بچ جاتے، تو اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو پھر جس وقت تمہارے پر موت کا وقت آئے تو محبوب ذرا آپ ان کو کہیے نا، ذرا اپنا جن سا وقت ہے اس کو ٹال کر دکھا دیجیے آپ جن سے۔ تو خیر اللہ پاک نے فرمایا کہ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، کہ یہ کیا ہوا کہ جو تمہیں ایک مصیبت پہنچی حالانکہ تم اس سے دگنی مصیبت کفار کو دے چکے تھے، پہلے پہنچا چکے تھے جنگ بدر کے اندر۔ تو کل تم انا ھذا، کی کیا کل ہوا من عند انفسکم، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری طرف سے آئی ہے، جو تم سے ایک غلطی ہو گئی، تقصیر ہو گئی کہ تم اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اب چاہے تو تمہاری اس تقصیر کو معاف کر دے، چاہے تو اس کے اوپر تمہاری گرفت کر لے۔ صدق اللہ تعالیٰ وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔